ڈال دی. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے لیٹ سے کسی ملک میں سیٹل ہونا ہے. ٹھیک ہے, یو وانٹ ٹو سیٹل ان یو ایس اے, ٹھیک ہے, یا آپ کینیڈا سیٹل ہونا چاہتے ہیں, یا آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یقین کریں مایا جتنے ملک کی کرنسی اس میں اس وقت موجود ہے, آپ کو دنیا کی کئی ملکوں کی, ان تمام ملکوں میں جا چکا ہوں. یہ سنگاپور کی کرنسی ہے, یہ افریقہ کی کرنسی ہے, انڈیا کی ہے, یہ دبئی ابوظہبی تو بڑا کامن ہے. یہ دبئی. ایک میں نے ابھی ریسنٹلی کینیڈا کی ڈالی. آپ نے ڈالی جانے سے پہلے ڈالی تھی؟ ہاں, اب میں نے کینیڈا کی ڈالی ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کینیڈا نیکسٹ منتھ. آپ نے ڈالی تھی پہلے کرنسی ڈالی؟ پہلے ڈالی تو وہ ہوا یہ کہ میں نے اپنے آفس میں رکھا تھا, تو شاید آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی بڈی, مگر وہ $100 کینیڈین نوٹ غائب ہو گیا, اور یہ بدشگونی ہوتی ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کون لے گیا, تو پھر میں نے دوسرا $100 کینیڈین ڈالا. آل آف اے سڈن, میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, بہت دور ہے, بہت ٹھنڈا ہے, آل آف اے سڈن مجھے انویٹیشن آ رہا ہے کہ کینیڈا ہے, کینیڈا ہے, کینیڈا, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کینیڈا. آسٹریلین میں نے $1 ڈالا تھا, تو مجھے آسٹریلیا سے کال آئی کہ جی ہم چاہتے ہیں آپ آ کے یہاں پہ ہمارا ورک شاپ کریں. ایسے لگتے تھے راستے کھلتے ہیں, سامنے سے لوگ انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس ملک کی لیٹ سے, میں تو بہت زیادہ ہے, میں نے اس ملک کی کرنسی ڈال دی. اس میں دنیا جہاں کی کرنسی ہے میری اپنی ہے, یہ سارا میرا اپنا ہے. ٹھیک ہے, میں کسی کو نہیں دیتا, اجی کو بھی نہیں دیتا. اجی کو بھی نہیں دیتا, بالکل صحیح کرتے ہیں, اجی کو تو بالکل. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, لیٹ سی آپ کو اپنا گھر چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ ایسی تصویر لے لیں اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا دیں, خوبصورت گھر کی. ضروری ہے کہ یہی گھر آپ کو ملے, آپ کو گھر ملے گا. یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ امیج ہے گھر کا, تو مائنڈ کے اندر یہ امیج بیٹھے گا. اسے دولت چاہیے, یہ پیسوں کا ہے. لائیے میں دکھاتی ہوں, میں دکھاتی رہتی ہوں. اب یہاں سے مغل اعظم ذرا ہولڈ پہ رہیے گا پلیز, یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے, وہ کال پر ہے. یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو گھر چاہیے, جس طرح کی ایک بہن نے کال کیا, تو آپ کوئی بھی آپ ایک کال, مغل اعظم آ جائیے کال پہ. السلام علیکم, میں ذرا دکھاتی رہوں کیسی رہی آپ بات, ذرا سا ہولڈ کیجیے گا, ہاں رہیے گا ابھی لائن پر. اچھا, یہ اگر آپ کو گھر چاہیے تو آپ نے گھر کی تصویر رکھ لی, ٹھیک ہے جی. آپ کو اگر پیسہ چاہیے بقول ڈاکٹر صاحب کے, تو پھر ایک ایسا کوئی امیج جس میں پیسے نظر آ رہے ہوں, یہ آپ اس طرح کی پلاسٹک کوٹی دیکھیں اس وقت, اس میں پورا یہ اس وقت کوٹڈ ہوا ہوا ہے, اور پیسے کا ایک اور جو ہے امیج. جی مسز مغل اعظم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ہاں جی, اللہ کا شکر. تو یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کو بھی نا کرنسی جمع کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے. تھینک یو. کوئنز کرنسی جمع کرتے ہیں, اور اسی طرح انہوں نے نا ایک بال رکھا ہوا ہے, اچھا, ڈالتے رہتے ہیں. پچھلی اچھا, وہ ابھی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. وہ تو امریکہ میں جیسے آپ کو پہلی جا رہا ہے, نکل جا رہا ہے. اچھا, اس سیشن ہے, ذرا سا کچھ کالز کو تھوڑی دیر کے روکیے گا. اب لیٹ سے آپ کسی ملک جانا چاہتے, اس ملک کا فلیگ یا اس ملک کی کوئی مانیومنٹ ہو یا اس کا کوئی لینڈ مارک ہوتا ہے. امریکہ کا جیسے اسٹیچو آف لبرٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ڈال دیا. اب آپ کو کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رنگ کی تصویر اپنی اور اس شخص کی تصویر, 3 تصویریں اس میں ڈالیں گی. ٹھیک ہے. اگر صرف آپ کو کسی پرٹیکولر سے شادی نہیں کرنی, آپ کی شادی نہیں ہو رہی, تو رنگ کی تصویر ڈال دیں آپ. ٹھیک ہے. اگر کسی سے بھی کرنی ہے, مگر اگر کسی مخصوص شخص سے کرنی ہے, تو اس کی تصویر اور آپ کی تصویر. آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ یہ تصویر ڈال دیں. اچھا, آپ یہ پہلے بتائیں, میں آپ سے کچھ سوالات بھی کروں گی. اس حوالے سے میں پوچھوں گی کہ یہ ساری چیزیں, اچھا آپ پہلے کیسے کرتے ہیں. جی جی, سفر آپ کو اگر ٹریول کرنا ہے تو جس طرح یہ تصویر ہے, ساری تصویر جتنی بھی ہیں وہ سب پلاسٹک کوٹڈ ہیں. اس طرح کی تصویر ہے, اس میں ایک جہاز کی تصویر ہے کہ اس میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں. ہائر ایجوکیشن باہر حاصل کرنا یا اچھے مارکس لانا, یہ آپ تصویر. Look at this. ٹھیک ہے. اب لیٹس سی اس میں ہم ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی امریکہ جانا ہے مجھے. اب آپ نے کیا کیا, نوٹوں کے اوپر پہلے کوئنز, پھر نوٹ, اس کے بعد آپ نے یہ تصویر اس میں ڈالی. ٹھیک ہے. اور ڈالنے کے بعد آپ نے ایک میگنیٹ لینا ہوگا, ایک راؤنڈ میگنیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے جو ہارس شو کا ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر لگے گا. یہ بڑا پاورفل میگنیٹ ہے. اس میگنیٹ کو آپ اس کے اوپر رکھیں گی, اور ہارس شو کا جو میگنیٹ رکھیں گی, آپ کی ایک کیلکولیشن ہوتی ہے ڈیپینڈنگ اپون یور ٹائم آف برتھ, پلیس آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف برتھ. ان تینوں سے کیلکولیشن نکلتی ہے. اس کیلکولیشن کے بعد وہ نشالی وہی کرتی ہیں کام. کیلکولیشن کے بعد وہ آپ کو بتاتی ہے کہ جی لیٹ سے جمعرات کو 5 بجے سے لے کر رات کے 8, ایک مثال دے رہا ہوں, سب نہ رکھنا شروع کر دیں. ایگزامپل ہے پلیز, سب کچھ الٹا بھی ہو جائے گا. 5 سے 8 بجے جمعرات کو آپ نارتھ ایسٹ ڈائریکشن میں رکھ لیں. تو آپ کیا کریں گے, آپ نے ایک ایسی جگہ گھر میں سلیکٹ کی کہ جو بہت اونچی نہ ہو. یہ آنکھوں کے سامنے رہنا بہت ضروری ہے, اور کھلا رہنا, اس کو بند نہیں کرنا, مگر ایسا نہ ہو کہ وے میں آئے. لیٹس سی جیسے سائڈ ٹیبل, سائڈ پہ کوئی آ جائے, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے چیسٹ ڈرا پہ رکھ دیا. اب آپ نے رکھ دیا, اور وہ جو اس کے 2 آرمز ہیں, بالکل, دے شوڈ بی پوائنٹنگ ٹو دیٹ ڈائریکشن, ساؤتھ ویسٹ یا نارتھ ویسٹ یا ساؤتھ ایسٹ. اس کے جہاں پہ وہ یو ختم ہو رہا ہے, وہ جو ہارس شو ہوتا ہے,
وہ اس ڈائریکشن میں آپ نے کر دیا اور اس کو رکھ دیا. اب آپ کیا کریں گے کہ یہ پڑا ہوا ہے یہاں پہ, اب آتے جاتے آپ کی نظر خود بخود اس پہ ہوگی کیونکہ سامنے بالکل ہوگی, بالکل ہوگی. جب اس پہ نظر ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا چیز آپ نے ڈالی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مائنڈ خود بخود اس چیز کو اٹریکٹ کرے گا. پلس جو ڈائریکشن اس پہ ہم نے متعین کیا ہے یہ وہ ڈائریکشن ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ, جس وقت آپ پیدا ہوئے, جس مقام پر پیدا ہوئے اور جس گھڑی آپ پیدا ہوئے, تو آپ کا رزق پروردگار نے جو بھیجا تھا وہ الائنمنٹ ہوتی ہے اس رزق کے ساتھ آپ کی. یہ کیلکولیشن میں ہی ہوتا ہے. پروردگار رزق آپ کے ساتھ بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, شفا آپ کے ساتھ بھیجتا ہے, ہر چیز تیاری ہوتی ہے آپ کی. تو وہ جس ڈائریکشن سے آپ کو رزق آتا ہے, مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی دفتر میں کام کیا اور آپ کی بس لگی بجھی تنخواہ تھی, اسی پہ گزار کے, اور ایک دم سے آپ کو پتا چلا, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کے کسی خالہ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے آپ کے لیے ایک جائیداد چھوڑ رکھی جس کا آپ کو پتا ہی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں جیک پاٹ ملتا ہے, تو پتہ چلا وہ اصل آپ کا رسک وہاں تھا بہت بڑا جس کا آپ کو زندگی پر پتہ نہیں چلا. امریکہ میں ایک ورکشاپ اس کا کروا رہا تھا میں, تو دوسرے ورکشاپ میں سیکنڈ ایئر ایک لڑکی میرے پاس آئی, اس نے کہا میں ورکشاپ میں تو شامل ہو رہی ہوں مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتی لاسٹ ٹائم میں نے ورکشاپ کیا ہینڈ ٹو ماؤتھ تھی. ورکشاپ کے 3 مہینے کے بعد میری ماں جو بہت عرصے پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی, جیسے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ, اس کی ڈیتھ ہوگی. آئی انہیریٹڈ $1.2 million. $1.2 million. تو میں نے کہا تم تو خوش ہونا چاہیے. کہتی ہے ڈر یہ لگتا ہے کہ سیکنڈ ٹائم کریں کوئی اور نہ مر جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے, مگر وہ ویسی بیچاری گھبرائی ہوئی تھی. اور امریکن آپ کو پتا نا ذہن بیچاروں کے بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں, بڑے چھوٹے ذہن ہوتے ہیں واقعی امریکیوں کے. اچھا چلیے خواجہ صاحب عوام سے پوچھتے ہیں کہ اگر اچانک آپ بہت امیر ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھتے ہیں عوام نے کیا کہا. پبلک یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے. اچانک سے پیسہ آ جائے گا تو سب سے پہلے ایک اولڈ ایج ہاؤس کھولوں گی کہ ہمارے پاس پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں ہے, اور موسٹ آف دا پیپل جو اولڈ مینز ہیں یا اولڈ لیڈیز ہیں وہی ہمیں ایز اے بیگرز نظر آ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے حکومت کو چینج کرنے کی کوشش کروں. پہلے تو غریبوں میں دان کرنا ہے مجھے, پھر اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. بھائی نیک کام کریں گے پہلے تو سب سے زیادہ, حج کر کے آئیں گے, اس کے جو ضروری کام ہے وہ کریں گے, گھر لیں گے, اپنا گھر لیں گے. بچوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے ان کی ایجوکیشن زیادہ ضروری ہے. آج کل ایجوکیشن بہت مہنگی ہو رہی ہے, بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہے, تو ایجوکیشن کے لیے کریں گے. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اگر بہت سارا پیسہ آ جائے. سویرے سویرے صبح سویرے مایا کے ساتھ جینے کا مزہ تو. سویرے سویرے صبح سویرے مایا کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. حضرت صاحب بہت ہی دلچسپ سیشن چل رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ روز اٹھ نہیں پا رہی ہے وہاں سے گلی. آئی ایم سو سوری, لیکن مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. تم اکیلے ہو نا, جیلس ہو رہی ہے نا تھوڑا سا پیچھے بیٹھ کر, تو آئی نو اتنا انجوائے کرتی. ماشاءاللہ بھی مجھ سے کی باتیں کر رہے تھے. بہت پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ گلی میں. شی از گونا گو انشاءاللہ ٹو places that we can not even imagine. حضرت آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 08007 پہ کال کیجیے فار انٹرنیشنل کالرز. اور نمبر ہے 00922127085. اور جلد سے جلد امیر کس طرح بنا جا سکتا ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ ٹرکس ہیں جو ڈاکٹر صاحب صاحب آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پرسپشن, وہ سوچ بھی آپ کی مدد بڑی ضروری ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں اپنا دماغ لے کے جا رہے ہیں. کیا آپ لالچی ہو کے پیسے کے پیچھے جا رہے ہیں, یا آپ پازیٹیو نیچر, آپ کا جو اپروچ ہے وہ پازیٹیو ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو اپروچ ہو وہ پازیٹیو ہو. یہ دس از ویری امپورٹنٹ. جی ڈاکٹر صاحب میرے کو سوال آپ سے کرنے تھے. وہ یہ تھا کہ اگر بالفرض کوئی آپ سے یہ بنوانا چاہے, وہ تو میں آپ سے پوچھوں گی کیسے بنوانا چاہے گا, لیکن ایک چیز میں انفارمیشن لینی تھی کہ بالفرض ایک وقت میں ایکس وائی زی نے ڈگری کے لیے کرنا ہے کہ میری ڈگری ہو جائے یا میں باہر چلا جاؤں یا اس طرح کچھ کر کے, تو وہ انہوں نے ایک وقت میں یہ ڈال دیا کوائنس کے اوپر پیسے, روپے, اور روپے کے اوپر وہ آپ کا امیج, اور امیج کے اوپر میگنیٹ ڈال دیا. ٹھیک ہے, اگر مجھے کچھ عرصے بعد کسی اور کام کے لیے کرنا ہے تو اس کا کیا پروسیس؟ دوسرا منی باکس بنے گا. دوسرا بنے گا, اور اس میں بڑی احتیاط چاہیے. فار ایگزامپل ایک تو بغیر کیلکولیشن کے آپ نہ رکھیں, اور جو کیلکولیشن دے اس کے بعد اس ڈائریکشن میں, پھر اس کے بعد
اگر غلطی سے گر جائے, ٹوٹ جائے, ماسی نے ہاتھ ڈال دیا, آپ نے دیکھا بہت دن ہو گئے کچرا ہے, تو جب کبھی اس کو آپ خالی کریں گے کسی وجہ سے بھی, تو واپس ڈالنے کے بعد تھوڑی سی چیریٹی آپ کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے. یا آپ نے اس جگہ سے ڈائریکشن بچے نے چینج کر دیا, ٹھیک ہے, ساؤتھ ایسٹ تھا اس نے ایسٹ کر دیا, آپ کو پتہ چلا آپ نے کرنی تو غلط ہے, آپ نے واپس رکھا اس کو ساؤتھ ایسٹ میں, اور اس کے بعد فوراً خیرات دے دی. اچھا, فوراً اس کو کرنے کے بعد فوراً خیرات کر دینی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا اٹریکٹ کرتا ہے چیزوں کو. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جو امیج آپ نے ڈالا ہے وہ امیج واقعی اس کے لیے آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے. آپ کو باہر جانا ہے, پیشن, شادی, پیشن ہونا چاہیے. پیسے چاہیے تو پیسے کی تصویر ڈال دیں, خود بخود پیسہ آپ کے پاس اٹریکٹ ہوگا. لیکن ایک وقت میں ایک امیج آپ ڈال سکتے ہیں. ایک کوائن باکس میں نارملی ایک ڈالتے ہیں, بعض دفعہ دو بھی ڈال دیتے ہیں اگر آپس میں کنیکٹڈ ہے. فار ایگزامپل گھر میں شوہر کے ساتھ آپ چاہتے ہیں خوشیاں ہو, محبت ہو, اور اولاد بھی ہو جائے, رائٹ, تو آپ پھر دو امیج ڈال دیں, کیونکہ اسے شوہر سے بھی تعلق ہے, اور آپ اور شوہر ہوں گے تو اولاد ہوگی, تو یہ کنیکٹڈ ہے. تو بعض دفعہ امیج کنیکٹڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنی یونیورسٹی میں, تو آپ ایک جہاز کی تصویر ڈال دیں, جس ملک میں جانا ہے اس کا فلیگ کی تصویر ڈال دیں, اور ایک ڈپلوما ڈگری کی تصویر ڈال دیں. تو یہ تینوں ڈال دیں تو 3 پروجیکٹ ایک میں ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اگر 3 ایسی چیزیں جو ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہوں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا ایک کام پورا ہو گیا تو اس کے بعد اس کوئن باکس کا کیا کیا جائے؟ جب آپ کا کام پورا ہو جائے تو آپ اس کو خالی کریں گے اور اس میں تمام چیزیں خیرات دے دیں گے. بعض کیسز میں نشا تو یہ بھی کہتی ہے, بعض ایسے کیسز ہوتے ہیں لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی, بڑی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ باریک سی بالی, کان کی باریک سی بالی, سونے کی, اب سونا مہنگا ہو گیا تو باریک سی چیز جو آپ پہنتی ہو وہ آپ ڈال دیں, اور جب آپ کی شادی ہو جائے تو آپ اس کو خیرات دے دیں. اب یہاں لوگ دل نہیں مانگتا کہ سونے کی چیز کیسے دے دیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اتنا سوچیں کہ جو کچھ اس میں ڈالا ہوگا وہ آپ نے خیرات ہی کرنی ہے. اس میں جو ڈالے گا وہ آپ اسی سوچ کے ساتھ ڈالیے گا کہ یہ میں نے دینا ہے غریب کو, کسی کو, مستحق کو. اور میں آپ کو بتا دوں, میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. ایک خاتون تھی یہاں پر, مڈل کلاس سے تعلق تھا, اور ایک کمپنی میں جاب کر رہی تھی, اور اس کو شوق تھا نایگرا فالز دیکھنے کا. نایگرا فال, اب ایک لڑکی جو مڈل کلاس ہے وہ نایگرا فالز کیسے جا سکتی ہے؟ خیر جی, اس نے کوئن باکس بنایا, نایگرا فال کی تصویر ڈال دی. 3-4 سال بھول گئی وہ, بڑے اس کے رشتے آتے رہے, نئی بات بنی, آخر ایک رشتہ آیا, اس کی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی تو جب واپس جا رہی تھی تو ایک دن میرے پاس آئی, کیونکہ اس کی اماں نے پرانی چیزوں میں سے وہ کوئن باکس نکالا, اور اس نے جب کوئن باکس کھولا تو نایگرا فال کی تصویر تھی. اس کی شادی جس لڑکے سے وہ نیو یارک میں ہے, تو جب نیو یارک جائے گی تو نایگرا فالز خود بخود دیکھے گا, اور نایگرا فالز دیکھ لیا اس نے. اوہ مائی گاڈ, اور بھول گئی, ذہن میں نہیں تھا. اوہ مائی گاڈ. میں راولپنڈی سے ایک کالر. السلام علیکم جی, کون بات کر رہی ہیں؟ سعدیہ, کیا حال چال؟ شکر اللہ کا. اللہ کا شکر, الحمدللہ, کرم ہے اللہ کا. آپ فرمائیے. ہاں جی, میں آج کے سوال کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل, بات کیجیے. میں چاہتی ہوں کہ اگر میرے پاس اچانک ڈھیر سارا پیسہ آ جائے تو سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اپنے آس پاس ارد گرد جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کروں. گڈ, ویری گڈ. سب سے پہلے ان کی مدد ہونی چاہیے. اتنا اللہ میاں سب کو دے کہ وہ آسانی سے اپنا کھانے پینے کا گزارا کر سکے, پیٹ پال سکے. بالکل. اس کے بعد اپنے بارے میں کچھ سوچوں گی. آئے اللہ سعدیہ, بہت ہی سوچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سوچ کے بدلے آپ کی ہر چیز میں اتنی برکت پیدا کرے گا, اور جو پیچھے بیبیز ہیں نا ان کو میرا پیار کر دیجیے گا. اچھا, ایک اور چیز رکھیے, خدا سے یہ دعا مانگے کہ اگر آپ ایک دم سے دولت چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کا ظرف بھی بڑا کرے. بے شک. پیالہ بڑا نہ ہو اور دولت آگے تو بڑا مسئلہ ہو جائے. بے شک, بے شک, بے شک. تو خدا دیکھ کے دیتا ہے کہ اس میں کتنا ظرف ہے, اس کی جھولی کتنی بڑی ہے. کیا بات. اور جھولی میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ایک دم دولت جو ہے وہ بعض دفعہ کئی لوگوں کو شوق میں ڈال دیتی ہے. کئی ہارٹ اٹیک ہو گئے, کئی لوگ دیوانے ہو گئے, کئیوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ دولت کا کیا کرنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھے, ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے یہ کانسیپٹ ہے نا, یہ بہت قدیم ہے. کسی زمانے میں لوگ جب گھر بناتے تھے تو پلرز اور زمین کے اندر وہ میگنیٹ رکھتے تھے. پلرز اور زمین کے اندر میگنیٹ ڈالتے تھے. یہ فینگ شوئی کا پرنسپل بھی ہے, اور ایک اور ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی بہت قدیم ہے, اس سے بھی یہ چیز آئی ہے, اور یہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو پیسے یاد رکھیں کہ پیسے کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو. ایک آپ کو پتہ ہے ایک مشہور کہاوت ہے انگریزی میں, منی ڈزنٹ گرو آن ٹریز. جی, ارے بالکل. بٹ منی ڈز گرو آن ٹری. آج آپ کے ملک کے اندر جتنے سیاستدان ہیں ان میں سے اکثر کے پیسہ تو درخت سے آیا ہے, سارے زمیندار ہیں, تو پیسہ کہاں سے آیا؟ تو منی ڈز گرو آن ٹری.
اور یہی سوال میں نے عوام سے پوچھا، یہی سوال میں نے عوام سے پوچھا کہ بھائی اگر پیسہ پیٹ پر اگتا ہو تو دیکھیے کیا کہتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. دیکھیے ہیو اے لک. پبلک یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے پبلک ہے. درختوں پہ لگتے ہو تو پھر کوئی بھی کام نہیں کرے، درختوں سے اتار یوز کرے، اور کوئی بھی غریب نہ ہو، سب امیر ہو. درختوں پہ اگر پیسے لگتے ہوں تو پھر تو کوئی بھی دنیا میں غریب نہ ہو، سب جو ہے سیدھا درختوں کے پاس ہی جائیں اور وہاں سے پیسے لے کے ہر چیز اپنی پوری کر سکتے ہیں. اسے ضرورت ہی نہیں محنت کرنے کی، ہارڈ ورک کرنے کی، نہ پڑھنے کی، نہ لکھنے کی، نہ بزنس کرنے کی. بس وہ درختوں سے اٹھائے، جیب میں پیسے ڈالے اور سب کچھ اس کے پاس ہے دنیا کے لیے. میرے اندازن تو نہیں ہو سکتے، مشکل ہے، ناممکن سی بات ہے. جب ہمارے یہی درخت نہیں رہ سکتے جنگل میں تو وہ پیسوں والے کیسے رہ سکتے ہیں؟ قطعی نہیں رہ سکتے. نہیں، درختوں پہ تو اگ ہی نہیں سکتے نا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. درختوں پہ کیا اگنے، اگر اگنے لگ جاتے تو لوگ تو پاگل ہو جاتے، اور یہ تو ناممکن سی بات ہے. ویسے نہیں ہو سکتے. بڑا فائدہ ہوگا بھائی، کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایش ہی ایش، مزے کریں گے ہم لوگ، گھر میں ریسٹ کریں گے، درختوں سے تھوڑے چیزیں خریدیں اور گھر میں ایش ہو جائے. ایسا کاش محنت نہیں کرنی پڑے گی. ویل ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کی آدھی سے زیادہ اسمبلی ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جن کے پاس ایسے درخت ہیں جس میں پیسہ اگتا ہے. ہماری عوام آج تک نہیں سمجھی کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زمیندار ہیں تو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس فصل سے جو اگتی ہے. money does grow on tree. سیکنڈلی ایک اور انہوں نے بات کہی یہاں پہ آپ کے جو لوگ تھے کہ جی کیسے اگ سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، پہلے تو یہ سمجھے پیسے کا درخت کے لیے بیج کیا ہونا چاہیے؟ پیسہ. آلو اگر اگانا ہے تو آلو کا بیج ڈالنا ہوگا، تو ٹماٹر سے آلو نہیں آتا. تو آپ کو پہلے یہی نہیں پتا کہ اگر آپ منی آرچرڈ چاہتے ہیں، ایسا درخت چاہتے ہیں اس میں پیسے ہو، تو بیج جو ہے وہ آپ کو پیسہ ہونا چاہیے. آپ کو یعنی پیسہ خرچ کریں گے تو پھر پیسہ ملے گا. عوام پیسہ نہیں خرچ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے نا. کئی دفعہ جیسے آپ ایک بچہ ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے، 4 سال محنت کرتا ہے، ماں باپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اب وہ بچہ پروفیشنل لائف میں آتا ہے اور وہ تمام انویسٹمنٹ ریٹرن ہوتی ہے. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب ہر چیز میں ایسے ہی کرنا پڑتا ہے کہ آپ پیار حاصل کرنے کے لیے پیار دینا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہا، 100%. بہت خوبصورت بات کی. رسپیکٹ حاصل کرنے کے لیے رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو پہلے پیسہ خرچ کرے، اس کے بعد آپ کو پیسے ملے گا. بلکہ اس کے اوپر مجھے ابھی ایک بات یاد آئی، میں نام نہیں لوں گا، بہت مشہور آدمی ہے وہ بندہ جو اس وقت شوگر انڈسٹری کے اندر کنگ ہے اس وقت. اور وہ اپنی کمپنی کا از ون آف دا ڈائریکٹرز، بہت بڑا ایک گروپ ہے پنجاب میں. تو انہوں نے ایک منی باکس بنایا اور مجھے تو پتہ نہیں، اس کے بعد 1-1.5 سال بعد وہ میرے پاس آئے مٹھائی لے کے. اس نے کہا میں اب آئی بیکم دا پریزیڈنٹ آف دا انٹائر ایسوسیشن اینڈ بیکاز آف دیٹ منی باکس. ونڈرفل ونڈرفل. ڈاکٹر صاحب اگر بنوانا ہو کسی نے تو دے کین کانٹیکٹ یو. نہیں پلیز، آپ کو نہیں کانٹیکٹ میں نے بند کر دیا. وجہ یہ ہے مایا 300-400 ای میل کا میں ویسے ہی جواب دیتا ہوں روز. Oh my God. And I can't do that. اب تو اتنا زیادہ سٹریس ہو گیا میں نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. تو وہ ڈائریکٹ نشا علی کو کانٹیکٹ کرے، اور نشا علی ٹریول کرتی ہے بٹوین دبئی اینڈ لنڈن. ٹھیک ہے. اور اس کا بڑا سمپل سا ای میل ہے، میں بتا دوں. بالکل بتا دیں. منی MONEY BO باکس یعنی ڈبہ، بالکل، اور پاور POWER یعنی وہی منی باکس پاور، منی باکس پاور @gmail.com. بڑا آسان ہے. اور ہم لوگ اپنے صبح سویرے کا جو ہمارا گروپ ہے ہم ادھر بھی جو ہے اپ گریڈ کر دیں گے. بالکل نشا علی سے اگر آپ نے بنوانا ہو تو اگر میں یہاں پر ہوں بالفرض میں لاہور کہیں بھی ہوں تو ای میل کریں، وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گی. اس کا سسٹم سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کے بڑے پرابلم ہے. چند دنوں کے بعد کہیں گے وہ جی میرے بچے نے ہاتھ ڈال دیا، اب میں کیا کروں، اس میں پانی گر گیا، اب میں کیا کروں. تو پھر میں جس زمانے میں کرتا تھا میں تنگ آ گیا لوگوں کے سوالات سے، اور میں نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹلی ہماری قوم میں کامن سینس کم ہے اور ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول بہت کم، اور تھوڑا سا صبر بھی کم ہے. صبر بھی کم، برداشت اور صبر اور تحمل کی بڑی ہمارے یہاں کمی. آپ کو پتا اشفاق احمد نے کیا کہا؟ اشفاق احمد نے کہا اپنی کتاب میں کہ جو قوم 2 منٹ سگنل پہ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ اپنے پیروں پہ کیسے کھڑی ہوگی. واہ کیا بات ہے. ویسے دیکھو اور السلام علیکم جی، کون بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر انسپیکٹر صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میری یہ خواہش ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں ہر 1 کلومیٹر پر ایک فری ریسٹورینٹ کھولوں اور باعزت طور پر لوگوں کو کھانا کھلاؤں. کیا بات. واہ، یہ آپ نے کیوں سوچا انسپیکٹر صاحب؟ وجہ یہ کہ ایک ہی رسک سے آپ کے جو رسک دیے جاتے ہیں نا، آپ لوگوں کو دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی رسک میں اضافہ کرے گا.
کیا بات ہے صاحب، بڑی جتنے بھی لوگ ہیں آج کل خرید و فروخت چیزوں کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، تو لہٰذا لوگ غریبوں کو کھانا کھلائیں تو بہت سے کرائم بھی کنٹرول ہو جائیں گے. دوست محمد صاحب، ابھی بھی پولیس میں میرا خیال میں اچھے لوگ باقی ہیں اور ان میں سے آپ ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ابھی تک پولیس کی جو ہے نا کہیں نہ کہیں انسان تھوڑا بہت بھروسہ ابھی بھی پولیس پہ کر لیتا ہے کبھی کبھی. بہت شکریہ دوست محمد صاحب، خوش رہیے، آباد رہیے. بڑی ڈاکٹر صاحب میں آخری سوال ایک کروں گی کہ اگر کسی نے XYZ نے نشا سے کانٹیکٹ کیا ایک باکس بنوانے کے لیے اور نشا نے ان کا باکس بنوا دیا، لیکن آپ نے کہا اگر کسی اور دوسرا مقصد جس کا پہلے والے مقصد سے کہیں لنک نہ ہو دوسرا بنا پڑے گا. بتا دیں وہ پروفیشنل کنسلٹنسی چارج کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری قوم آپ کو پتا ہے دیر از نو فری لنچ. جی دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہوتی. بالکل. اللہ جنت بھی فری میں نہیں دیتا، عمل کرو تو جنت ملے گی. بے شک. مجھے سوال یہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کے دو باکس سائملٹینیسلی آپ کے بنے ہوئے ہوں تو آپ دونوں کو پھر آپ رکھیں گے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیکنڈ خواہش آپ نے کس دن کہی ہے ان سے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ڈیٹ آف برتھ ڈیٹرمن ہوتی ہے، پلس جس دن آپ باکس رکھنے کا سوچتے ہیں یا مانگتے ہیں تو پھر وہ ڈیٹ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو پاسبل ایک ساؤتھ ایسٹ ہو دوسری نارتھ ہو، کہیں پہ بھی ہو. ونڈرفل. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس لیے شکریہ. اچھا انٹیوشن دیکھیں، کل میں رات کو عروج سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا پچھلے ہفتے بھی یہ ہوا، کل رات کو ہم ایک شو میں تھے بہت لیٹ ہو گئے، میں نے کہا بیٹا تم سوتی رہنا، میں صبح چلا جاؤں گا، تم ڈونٹ وری. حالانکہ آئی ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص میں شاید موقع نہ ملے. عروج آج جو کچھ ہے نا اٹس یو. نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں میرے کو فیس کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے. استغفر اللہ. نہیں ڈاکٹر صاحب، میری بہن ہے چھوٹی اور اللہ سے زندگی صحت دے، اس کی قسمت بہت اچھی کرے. اور آپ دیکھیے خواتین، میں نے ایک وعدہ کیا ڈاکٹر صاحب سے اور ایک جنگ اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اس سال اس کی شادی کرا کے رہوں گی. تو ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے نا وہ ساتھی رہیں گے اور وہ سب بھاگ رہی ہے میرے ہاتھ سے کہ میں آپ کے ہاتھ نہیں آؤں گی. اینڈ آئی جسٹ وش کہ اس کے اللہ تعالیٰ نصیب بہت اچھے کرے. اللہ بس کو خوش رکھے ہمیشہ. حضرت یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ویل بی رائٹ بیک. اور یہاں پر کہتے ہیں نا کہ کچرا بھی کبھی جو ہے نا بہت کچھ آپ کے لیے زندگی میں آپ کے لیے میرا خیال ہے بہت کچھ بن جاتا ہے. کچرا کو کچرا نہ سمجھیں. آپ کی ملاقات کروائیں گے کچرا آنٹی سے. صفحے کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ. ویل بی رائٹ بیک. تھینک یو.